السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا جس میں آپ کو دو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ ایک تو داڑھی کا مسئلہ کلیئر ہوگا کہ داڑھی کتنی رکھی جائے، اور دوسری چیز آپ کو افطار کی دعا پتہ چلے گی۔ اسی حدیث میں وہ دعا ہے، اور ایک الگ بھی ہے جو صرف دعائی دعا ہے، لیکن اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں جو یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ دعا بھی پتہ چل جائے گی آپ کو اس حدیث میں۔ تو زیادہ تر میں نے جو ویڈیو تھی وہ ساری میں بنا چکا رمضانوں کے اوپر۔ اب کوئی ایسا ٹاپک نہیں مل رہا ہے جو میں رمضانوں کے بارے میں کچھ بتاؤں، کیونکہ زیادہ تر میں نے ویڈیو بنائی دی جو مین چیزیں ہیں اس کے اوپر۔ یہ روزہ کیا چیز ہے؟ یہ جو روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارا ایک تو صبر ہے، دوسری چیز یہ ایک روزہ ہے جیسے ہمارا زندگی کا ایک روزہ ہے جو ہمیں بعد میں افطار کرنا پڑے گا، وہ بھی جنت میں۔ تو ایک تو روزہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس وقت رمضانوں میں، ایک تو یہ روزہ ہو گیا۔ اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ صبر۔ ہماری جو جائز چیزیں بھی ہیں ہم اس کو بھی نہیں کھا سکتے اس روزے میں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور اسی طریقے کا ہم لوگوں کا جو زندگی کا روزہ ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس میں جو روزہ رکھنا ہے ہمیں، وہ کیسا روزہ؟ تو وہ روزہ ہمیں حرام کاموں سے روکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارا ایک روزہ ہوگا، اور ہم حرام کاموں سے دور رہیں گے، غلط چیزوں سے دور رہیں گے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ اور جو اس کا افطار ہوگا تو پھر وہ جنت ہوگی ہمارے لیے افطار۔ سوچیں کتنی خوشی کی بات ہے، جیسے یہ روزہ ہے اپنا، جیسے ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں پانی پیتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ آئی کی اللہ کی نعمت ہمیں مل گئی۔ تو سوچیں جب ہم جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد، اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی یہی لگے گا جو افطار کے وقت لگتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم غلط چیزوں سے رکیں گے اللہ کی محبت میں، اور ہر چیز پر صبر کریں گے۔ تو یہ ایک ہمارا روزہ ہوگا دنیا کا، اور اس کا افطار ہوگا جنت۔ تو اب میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کے بال ایک مٹھی پکڑ کر اس کے جو باہر کو نکلتے تھے وہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطار کرو تو یہ دعا پڑھو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جو جنتریوں میں آتی ہے دعا وہ نہیں پڑھنا چاہیے، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ ضعیف ہے حدیث۔ اور سحری والی تو ہے ہی نہیں دعا، وہ تو اپنے آپ سے بنائی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کل کا روزہ، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے آپ کو کل کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس میں ہے ہی یہ کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جو دعا ہے اس کا ترجمہ جب پڑھیں گے آپ، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں ہو، اس کے علاوہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی اور چیز سے، جس میں جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ کیا کریں، اور کسی بھی فرقہ واریت کی وجہ سے اپنی ایمان برباد نہ کریں۔ تو اس حدیث سے دو چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ ایک تو داڑھی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت کے بعد داڑھی کٹوا لیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ بڑی ہی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کٹوائی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں کٹوائی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت ہی رہی تھی، اس سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیا کرتے تھے۔ سوچتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی داڑھی تھی ایک مشت، میں بھی اتنی کرا لوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوائی نہیں تھی۔ جس موقف پہ اہل حدیث لوگ رہتے ہیں کہ وہ کٹواتے نہیں ہیں داڑھی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹوائی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو داڑھی کٹوایا کرتے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشت تھی اس وجہ سے۔ تو دوسری یہ بات کہ جو میں نے یہ دعا بتائی ہے افطار کے وقت، یہ تو افطار کے بعد پڑھنا ہے، یہ تھوڑا افطار کر لیں یا پورا کر لیں، اس کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ یہ افطار کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ لیں
افطار کے بعد یا افطار کرتے بیچ میں پانی وانی پینے کے بعد پڑھ لیں تو ابھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔